بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم عزیز طلبہ۔ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل میں خیر و برکت پیدا فرمائے، اس نظام کو کامیابی سے ہمکنار فرما کر صدور کا علم بواسطہ میڈیا کسی درجے میں بھی ہم تک پہنچے، اس کی کوشش کرتے ہیں۔ شکر اللہ مساعینا و مساعیکم جمیعا۔ ہمیں اس وقت جس کتاب کا آغاز کرنا ہے وہ ہے التفسیر للجلالین۔ دو جلال نے مل کر اس تفسیر کو لکھا ہے، ایک جلال الدین سیوطی اور ایک جلال الدین محلی۔ جلال الدین محلی استاذ تھے، انہوں نے سورہ کہف سے اخیر تک اور پھر سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی لکھی، پورے قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کا عزم و ارادہ رکھتے تھے، لیکن قدر اللہ جو ہوا، اور پھر ان کے شاگرد رشید نے اپنے استاذ کی تمنا کو ما بقیہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ بنی اسرائیل کے ختم تک مکمل فرمایا۔ تو دونوں جلال تھے، جلال الدین تھے، اس لیے اس کو جلالین کہتے ہیں۔ کتاب کا نام التفسیر للجلالین ہے۔ شروع کے 15 پارے باستثناء سورہ فاتحہ کے، اس کے مصنف کا نام ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر ابو الفضل جلال الدین سیوطی۔ ان کی پیدائش سن 849 ہجری میں ہوئی، یعنی یہ 9ویں صدی کے لوگوں میں ہے۔ ان کے اساتذہ میں شیخ شرف الدین مناوی ابن الحمام الحنفی تھے۔ 17 سال کی عمر میں علمی افادات اور افاضات کا کام شروع فرما دیا تھا، اور خود فرماتے تھے تحدیث بن نعمت کے طور پر کہ اللہ نے مجھے 7 علوم میں تبحر عنایت فرمایا ہے: تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بیان و بدیع۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو 70 مرتبہ خواب میں دیکھا، بلکہ کئی مرتبہ تو آپ علیہ السلام نے شیخ الحدیث کے نام سے پکارا۔ کثیر التصانیف علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، جیسے کہ غزالی، جوزی، ابن تیمیہ، ابن جریر طبری اور حضرت تھانوی، اور اس زمانے میں شیخ الاسلام مولانا تقی الدین اور شیخ الاسلام ہمارے مولانا عثمانی، یہ سب لوگ کثیر التصانیف میں شمار کیے جاتے ہیں، حضرت مولانا علی میاں صاحب وغیرہ۔ مطلع البحرین اور مجمع القمرین کے نام سے تفسیر لکھنا چاہتے تھے، جس کا مقدمہ الاتقان فی علوم القرآن کی شکل میں شاہکار تصنیف کی حیثیت رکھتا ہے۔ طی ارض بھی حضرت کو کرامتاً حاصل تھا، 40 دن میں صرف یہ تفسیر لکھی، جبکہ عمر عزیز 20 یا 22 سال کی رہی تھی۔ کمال یہ ہے کہ اپنے استاذ کے طرز و منوال کو مکمل طور پر باقی رکھا۔ ایک اجنبی شخص دونوں میں قدر فرق نہیں کر سکتا ہے۔ سن 911 یا 913 میں وفات پائی۔ ان کی کتاب کی خصوصیات میں ذکر کیا جاتا ہے: کلام بڑا موجز ہے، تعبیر لطیف ہوتی ہے، حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہیں، الفاظ آسان ہوتے ہیں لیکن تعمقی نظر سے مشکل ہوتے ہیں، بالخصوص ان کے جو وجوہ اغراض، جنہیں اغراض جلالین یا وجوہ مقدرات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ خصوصی اہمیت کا اپنے اندر ایک معنی رکھتے ہیں۔ جب تک ہم ایک سوال قائم نہ کریں تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ بڑی جامع، عمدہ اور موجز تفسیر ہونے کی بنا پر ہمارے درس نظامی میں اس کو برسہ برس سے شامل کیا جاتا رہا۔
چونکہ یہ فن تفسیر کی کتاب ہے، آپ حضرات نے گزشتہ سال بھی محاضرات فی علوم القرآن میں بہت اچھی طرح تفسیر سے متعلق علوم کو، مضامین کو درسن پڑھا ہے۔ ہم اس کے طول میں نہ جاتے ہوئے صرف یہ ذکر کریں گے کہ تفسیر فسر سے بمعنی کھولنا ہے یا یہ سفر کا مقلوب ہے۔ اصطلاح میں تفسیر کہتے ہیں وہ فن جس میں الفاظ قرآنیہ کی کیفیت نطق، نمبر 2 الفاظ قرآنیہ کے مدلولات، نمبر 3 ان کے احکام افرادیہ، نمبر 4 احکام ترکیبیہ، اور نمبر 5 ان معانی سے بحث کی جاتی ہے جن پر بحالت ترکیب ان الفاظ کو محمول کیا جاتا ہے، اور نمبر 6 تتمات بھی تفسیر میں داخل ہیں، یعنی علم ناسخ و منسوخ، سبب نزول اور قصص مبہمہ کی توضیح وغیرہ وغیرہ۔ یہ علم تفسیر کی تعریف آپ کے سامنے کر دی گئی، جو ہمارے لیے اتنا ہی اس وقت کافی ہے، باقی ہم نے گزشتہ سال اس کو پڑھ لیا ہے۔ علم تفسیر میں بالخصوص ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مضامین قرآن عقائد، احکام، قصص اور امثال کی شکل میں ہیں، اور عقائد کی آیات کو آیات مخاصمہ بھی کہتے ہیں۔ مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین کے ساتھ اس سلسلے میں بحث کی گئی ہے۔ احکام میں عبادات، معاملات اور مشترک بین العبادات والمعاملات جیسے نکاح، طلاق، تعزیرات وغیرہ۔ قصص کے باب میں کل 27 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات ہیں۔ البتہ بہت سے قصص کو قرآن کریم میں دہرایا گیا ہے۔ بار بار تسلی دینے کی ضرورت پڑتی تھی اس بنیاد پر، یا یہ بتانے کے لیے کہ اصل مقصد قرآن اصلاح عقائد و اخلاق و اعمال ہے، نیز اعجاز قرآنی کا مشاہدہ کروانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی تثبیت کے لیے اس طریقے کے اور بھی مقاصد کے پیش نظر تکرار قصص کیے گئے ہیں، اور وہ بھی جو اقوام حضور کے زمانے میں تھیں اور ان کا جن نبیوں سے تعلق عموماً یا خصوصاً تھا، ان کے قصص کو دہرا کر ان کے احساس کو زندہ کیا گیا ہے اور اس کو جاگرت کیا گیا ہے۔ پھر ہمیں اس وقت ایک بات یہ بھی سمجھنی پڑے گی کہ ہمارے یہ مصنف جن کی کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ علامہ تھے، محقق تھے اور مدقق تھے۔ وسعت علمیہ اور دقت علمیہ دونوں کے حامل تھے، جماؤ بھی تھا، پھیلاؤ بھی تھا۔ معقول اور منقول کے وہ زبردست قسم کے ماہر اور جامع تھے۔ ایک بات یہ بھی آپ کو مصنف کے باب میں اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے تاکہ کتاب کی عظمت ہمارے درمیان رہے اور ہم اس کو نہایت اہمیت کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ ہمارے درس نظامی میں تفسیر کی من حیث التفسیر یہ کتاب ہی ہے جس کو اول یا آخر سمجھا جائے۔ بیضاوی میں بہت سی اضافی امور سے بحث کی جاتی ہے، من حیث التفسیر اس کتاب کو بڑی اہمیت ہے۔ بالخصوص کتاب کو من حیث الکتاب حل کر لینے سے طالب علم کو فن تفسیر میں ایک اچھا خاصا عبور، مہارت اور درک پیدا ہو جاتا ہے۔ اتنی مختصر سی تمہید کے بعد ہم شروع کرتے ہیں کہ الحمدللہ حمداً موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو اس کی نعمتوں کے مقابل ہو، جتنی نعمتیں اس کی ہیں اس کے بقدر اس کی تعریف کی جائے۔ اب اس کی نعمتیں ان گنت تو اس کی تعریف بھی ان گنت۔ مکافیا لمزیدہ، ایڈوانس میں ہم اس کی تعریف کر دیتے ہیں کہ مزید اگر اللہ کی نعمتیں ہم پر ہونے والی ہیں، خدا کرے کہ ہوتی رہیں، تو اس کا بھی بدلہ چکانے والی حمد ہم کرتے ہیں۔
والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و جنودہ۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا محمد پر، آپ کی آل پر، کل مؤمن تقی فہو آلی، آپ کے صحابہ پر، اور آپ کے دین کا دفاع کرنے والے لشکر جتنے بھی علماء، مصنفین، واعظین، مرشدین، مجاہدین، مبلغین کی شکل میں ہوں، ان سب پر درود و سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے رہیں۔ اما بعد فہذا مشتدت الیہ حاجت الراغبین، اپنی کتاب کا تعارف خود اپنی زبان میں کر رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی طرف رغبت کرنے والوں کی ضرورت بڑھ رہی تھی۔ کس چیز میں رغبت کرنے والوں کی؟ ہدہ کے ذریعے عبارات ذہنیہ جو ان کے ذہن میں مستحضر تھی، جن عبارات کے ذریعے وہ محلی کی تفسیر کی تکمیل فرمانا چاہتے تھے، اس کو مشار الیہ بنایا ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس کی طرف راغبین کی ضرورت تھی، فی تکمیلۃ تفسیر القرآن الکریم، قرآن کریم کی اس تفسیر کے تکمیلے میں جس تفسیر کی تألیف الامام العلامۃ المحقق المدقق جلال الدین محمد بن احمد المحلی الشافعی انہوں نے فرمائی تھی۔ محقق کہتے ہیں جو دلائل سے مسائل کو ثابت کرے، اور مدقق کہتے ہیں جو مسائل سے دلائل کا استنباط اور استخراج اور اثبات کرے۔ تو جو تفسیر میرے استاذ امام علامہ محقق مدقق جلال الدین محمد ابن احمد المحلی الشافعی نے لکھی تھی اور وہ رہ گئی، اس کا تکملہ میں کرنا چاہتا ہوں، و تتمیم ما فاتہ، اور ان سے جو رہ گیا اس کا اتمام اور اس کی تتمیم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا رہ گیا ان سے؟ اس کو خود فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ إِلَىٰ آخِرِ سُورَةِ الْإِسْرَاءِ، سورہ بقرہ کے شروع سے لے کر سورہ اسراء کے اخیر تک اکمال اور اتمام دو لفظ استعمال فرمائے۔ اکمال میں تکمیل الغایت ہوتی ہے اور اتمام میں تکمیل الاجزاء ہوا کرتی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اگر تکمیل اجزاء ہو جاتا تو پھر اس آیت کے بعد کوئی حکم نہ آتا، لیکن اکمال میں تکمیل الغایت ہوتی ہے کہ مقصد پورا ہو گیا، اور اتمام میں تکمیل الاجزاء، فتم میقات ربہ 40 لیلۃ، اس لیے فرمایا کہ اس میں اکمال بھی کر دیا اور تتمیم بھی کر دی۔ کتاب کس طرز پر لکھی ہے وہ خود بیان فرماتے ہیں، جس کے ضمن میں خصائص کتاب، ممیزات کتاب اور طریقہ تألیف و تصنیف بھی آ جائے گا۔ بتتمۃ علی نمطہ، میں نے اپنے استاذ کے طرز ہی پر اس کو مکمل فرمایا۔ استاذ کا طرز کیا تھا؟ نمبر 1، من ذکر ما یفہم بہ کلام اللہ تعالی، اللہ کے کلام کی مراد سمجھ لی جائے، اس پر میں نے اکتفا کیا۔ والاعتماد علی ارجح الاقوال، مفسرین کے چونکہ بہت سے اقوال ایک ایک آیت میں ہوتے ہیں، ہمارے نزدیک جو راجح قول تھا اس پر میں نے اعتماد کر کے اس تفسیر کو لکھا۔ نمبر 3 میں وَإِعْرَابِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، اور بقدر ضرورت، شدت ضرورت جہاں ہو آیات کے سمجھنے کی، وہاں اعراب بھی بیان کیے کہ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یا اس کا وجہ رفع یہ ہے کہیں کہیں۔ وَتَنْبِيهٍ عَلَى الْقِرَاءَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمَشْهُورَةِ، اور قراءات مختلفہ مشہورہ، نہ کہ شاذہ، کبھی کبھی لے آتے ہیں قراءت شاذہ، لیکن اکثر قراءات مشہورہ کی طرف تنبہ کرتے ہیں تاکہ آیات کے کثیر المراد یا متعدد المراد ہونے کی طرف اشارہ ہو جائے اور قرآن کی شان جامعیت بھی سامنے آ جائے، مگر یہ سب علی وجہ لطیف و تعبیر وجیز، بہت زیادہ طول نہیں، وجوہ اختلاف قراءات کو ذکر نہیں کرتے، اور نہ ہی اس سلسلے میں وارد ہونے والے اختلاف قراء اور اس کے قائلین قارئین کا تذکرہ کرتے ہیں، نہیں، بلکہ علی وجہ لطیف و تعبیر وجیز، اس لیے کہ ضرورت تتقدر بقدر ضرورہ، و ترک التطویل بذکر اقوال غیر مرضیہ، اور ناپسندیدہ اقوال کو ذکر کر کے میں خواہ
اپنی تفسیر کو طول دینا نہیں چاہتا۔ اسی طریقے سے ترک التطویل بذکر اقوال کے ساتھ ساتھ بذکر اعاریب محلها کتب العربیہ، کہ جن اعراب کا تعلق عربی کی کتابوں سے، نحو کی کتابوں سے ہے، ان کو بھی میں یہاں، چونکہ یہ اعراب کی کتاب نہیں ہے، تفسیر کی ہے۔ واللہ اسأل النفع به فی الدنیا واحسن الجزاء علیہ فی العقبہ بمنہ وکرمہ۔ ایک مسلمان کو یہی چاہیے کہ وہ اپنے ہر کام میں نافع ہونے کی امید رکھے، اس لیے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ تو فرماتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری اس تصنیف کے ذریعے، تفسیر کے ذریعے دنیا میں بھی لوگوں کو نفع ہو اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ملے، اس کے فضل اور اس کے کرم کے نتیجے میں۔ یہ میری اللہ سے دعا ہے، ہمیں بھی اس میں یہی سیکھنا چاہیے۔ شروع فرماتے ہیں سورۃ البقرۃ مدنیۃ۔ سور کے مضامین کو مستحضر رکھنے کے لیے خلاصے کے طور پر ہم طلبہ تفسیر کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورت کے مکی اور مدنی ہونے کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے، اس لیے کہ مکی صورتوں کے مضامین الگ ہوتے ہیں، مدنی صورتوں کے مضامین اور ممیزات الگ الگ ہیں۔ مکی صورتوں کے ممیزات موضوعیہ یہ ہیں: توحید، رسالت، آخرت، جنت اور جہنم۔ اسی طریقے سے تشریع اسلامی کے اسس عامہ اور مضامین اخلاص اس میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں۔ انبیاء کے قصوں کا اور ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، مشرکین کو کیا سزائیں دی گئیں، اس کے تذکرے ہوتے ہیں۔ نیز مکی صورتوں کا ایک ممیز یہ بھی ہے کہ اس میں فاصلے چھوٹے ہوتے ہیں، الفاظ بڑے زبردست ہوتے ہیں، تاکہ مکہ کے عربوں کو اس کے ذریعے چیلنج کیا جائے۔ اس کے بالمقابل اب ہم دیکھتے ہیں مدنی صورتوں کے کیا کیا ضوابط ہیں۔ مدنی صورتوں میں فریضے کا تذکرہ ہوتا ہے یا کسی حد کا، یا منافقین کا ذکر ہوتا ہے سوائے سورہ عنکبوت کے۔ نیز اس میں اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ ہوتا ہے۔ موضوعات کیا ہوتے ہیں مدنی صورت کے، اس کو خاص آپ ذہن میں رکھیں گے۔ مدنی صورتوں کے موضوعات زیادہ تر یہ ہے: معاملات، عبادات، حدود اور خاندانی نظام، مواریث، جہاد اور علاقات حکومیہ کا تذکرہ کرنا۔ نمبر 2 پر اہل کتاب کے ساتھ مخاطبت اور ان کی تحریفوں کو بیان کرنا۔ نمبر 3 پر منافقین کی ریشہ دوانیوں اور ان کے خطرات کو امت کے سامنے بیان کر کے قیامت تک کے لیے آگاہ کر دینا۔ اور نمبر 4 پر اس کے موضوعات میں طول مقاطع اور آیات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اب سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے اور اس کی تعداد آیات کو ذکر کیا: 206 او 87 آیتاً، 286 یا 287۔ بعضوں نے ایک لمبی آیت کو 2 مانا ہے اور بعضوں نے 2 آیات کو 1 مانا، اس اعتبار سے تو یہ اکثر صورت مدنی ہے، سوائے 2 آیتوں کے، جیسے کہ مفسرین نے لکھا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ مکی ہے۔ اور وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ بھی مکی ہے۔ سورت کہتے ہیں قرآن یشتمل علی آئین ذی فاتحۃ و خاتمۃ، قرآن کریم کا وہ حصہ جس کا فاتحہ اور خاتمہ ہو اور اس میں اقل 3 آیتیں ہوں، اسے سورت کہا جاتا ہے۔ اور آیت اصل میں آیتن تھا، اور عرف میں کہتے ہیں طائفۃ من کلمات القرآن متمیزۃ بفصل، قرآن کریم کے کلمات کا ایک مخصوص حصہ جو الگ ہوتا ہے فصل کے ذریعے۔ کبھی آیت ایک کلمے کی شکل میں ہوتی ہے جیسے والفجر والضحیٰ والعصر، اور کبھی اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ باقی بحث آئندہ قسط میں کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔